ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گٹاگٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے، یعنی دل میں تکلیف ہوتا ہے۔ شعب الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 18 صفر المظفر۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بعل بکہ تھا، جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس شہر میں بعل نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی، تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، درخت کا سایہ کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرض ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ ٹال مٹول یعنی ابھی دیتا ہوں بعد میں دیتا ہوں، ایسا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا، مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے یہ دعا پڑھ کر بتائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ سب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ، میں اپنے جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام۔ فائدہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، پیدائش سے پہلے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ بچہ نہ ہو سکے، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں، پھر کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ سورہ کہف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کافر کے لیے 50,000 سال کی قیامت۔ رسول اللہ نے فرمایا، کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔
رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گٹاگٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر ہی پانی پینے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور قسم کی قسم کھاؤ۔ اگر کسی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔